بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم نے ہزاروں اسلامی واقعات سنے ہوں گے، لیکن چند ایک واقعات ایسے ہیں جو دل پر نقش ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ آئیے اسی ضمن میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، مگر واقعہ سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے رستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا پھرتا کہ اب پلے تو کچھ بچا نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے گا۔ یہی شخص ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کی پیٹوں پر ریشمی کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھی اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی حالت کیا ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب نے بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، مولانا روم اسی طرح ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو بہت گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر اس کی حاجت میرے بس میں ہوتی تو میں اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے ضرور پورا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، میں تجھ سے زیادہ اس کے لیے رحمت والا ہوں، لیکن یہ دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے جبکہ اس کا دل اپنی بکریوں کے ریوڑ میں اٹکا ہوا ہے۔ جس کا دل غیر کے پاس ہو اس کی دعا کیا قبول ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو سمجھایا، اس نے فوراً دل کو سب سے کاٹ کر اللہ سے جوڑا تو اس کی حاجت فوراً پوری ہو گئی۔ بڑی حکمت والا واقعہ ہے۔ بات صرف توجہ کی نہیں بلکہ امید اور خوف کی بھی ہے۔ جب امیدیں غیروں سے اور ڈر بھی غیروں کا اور توجہ بھی غیروں کی طرف، پھر کیا دعا، کیا وظیفہ اور کیا قبولیت؟ کوئی مالک کو سب کچھ سمجھ کر تو دیکھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔